السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے شوہر کو وہ مقام حاصل ہے جو نہ باپ کو حاصل ہے اور نہ ہی ماں کو، حالانکہ ان دونوں کی اپنی ایک حیثیت، ایک عزت اپنی جگہ پر قائم ہے جس سے انکار نہیں۔ شوہر گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے آپ کی جو سیکیورٹی ہے اس کی وجہ ہوتا ہے، آپ کی جو شرعی حیثیت ہے اس کے ساتھ محفوظ ہوتی ہے۔ اور مغربی نظریات یا فیمنزم کی کوششیں در حقیقت خاندان کو کیا کرتی ہیں؟ کمزور بنانے کے حربے ایڈاپٹ کرتی ہیں۔ اس کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دونوں جینڈرز کو، دو اپوزٹ جینڈرز کو آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ کر دے۔ حالانکہ زمین پر ہیں ہی کون؟ دو ہی اپوزٹ جینڈرز ہیں جو ایک دوسرے کے لیے سکون اور خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ اگر یہ بھی آپس میں لڑیں گی، آپس میں خوشی سے نہیں رہیں گی، ایک دوسرے کے اگینسٹ جائیں گے، تو اویسلی پھر بن گئی زندگی خوبصورت؟ نہیں بنے گی نا۔ جیتے جاگتے انسان کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ اچھا، یہ جو فیمنزم ہے اس کا حربہ کچھ یوں ہے کہ تاکہ وہ بیوی کے دل میں شوہر کی عزت کم کرے، یا پھر وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ شوہر کے بغیر ہی بہتر ہے، بغیر کسی پابندی کے، بغیر کسی ذمہ داری کے، بغیر کسی مردانہ اقتدار کے وہ ایک بہترین زندگی گزار سکتی ہے۔ وہ بہت زیادہ پیسہ بنا سکتی ہے، وہ کیریئر بنا سکتی ہے، وہ اپنے حقوق کو شوہر کے بغیر محفوظ کر سکتی ہے۔ ایسا انسان کا یا پھر ایسا عورت کا سوچنا ہے۔ یہ سوچ پہلے تو انسان کی جو ہے نا ایک ایموشنل جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے ریلیشن شپ میں، اس کو قائم کرتی ہے، اس کو بناتی ہے، اور پھر حقیقی علیحدگی کی راہ ہموار کرتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈیٹیچمنٹ، جس پر انسان کو کوئی افسوس بھی نہ ہو۔ لیکن وقت گزرنے کے بعد جب عمر بڑھتی ہے، دوست اپنی مصروفیات میں کھو جاتے ہیں، قریبی لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تب عورت خود کو اکیلا پاتی ہے، نہ شوہر، نہ اولاد، نہ کوئی ہمدرد۔ وہ جو انویسٹمنٹ آپ نے اپنے کیریئر پر کی تھی، بہت زیادہ پیسہ کما لیا تھا، بہت زیادہ نام بنا لیا تھا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ایک دن، کیونکہ اس سے آپ کو اس لیول کی خوشی نہیں ملتی جو آپ ایک بہترین ریلیشن شپ میں رہ کر حاصل کر سکتی ہیں۔ اوکے، ایک گھر جو پلرز پر کھڑا ہوتا ہے، اوکے، اس کی مضبوطی کا سائن کیا ہے؟ کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں۔ شوہر اور بیوی بوتھ آر امپورٹنٹ ٹو میک اے اسٹرانگ اینڈ ہیلدی فیملی۔ اوکے، لہٰذا ازدواجی زندگی کا احترام عورت کے شوہر کے احترام سے شروع ہوتا ہے۔ اگر بیوی شوہر کو اس کا جائز مقام دے اور اس کی خوشنودی کے لیے کوششیں کرے تو بچے بھی باپ کی قدر کریں گے، اور بیٹیاں اپنے مستقبل کے شوہر کا احترام کرنا سیکھیں گی، کیونکہ ایک اچھی بیوی اپنی اولاد کے لیے بہترین درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچوں کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اوکے، اور بچوں کی پرورش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے رول ماڈلز بنیں۔ آپ وہ تمام کام خود کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سیکھیں۔ بیوی شوہر کی عزت کرے گی اور شوہر بیوی کی، تبھی بچے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں گے۔ ادروائز اگر آپ دونوں یعنی کہ ماں، بیوی اور شوہر اپنے بچوں کے سامنے ہی ایک دوسرے کی انسلٹ کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر چیخیں گے، چلائیں گے، تو آپ کے بچے آپ سے وہی چیز سیکھیں گے۔ اگین یہاں اس شوہر کی بات ہو رہی ہے جو کبھی کامیاب ہوتا ہے، کبھی ناکام ہوتا ہے، یعنی کہ ذمہ دار ہے، کبھی درست فیصلے کرتا ہے، کبھی غلطی کر بیٹھا ہے۔ اویسلی انسان ہے جو کوشش کرتا ہے، کبھی سستی دکھاتا ہے، گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، لوٹ آتا ہے واپس زندگی کی طرف، زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس کو فیس کرتا ہے، بھولتا ہے اور یاد کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک انسان ہے، اور انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے، خطا بھی ہوتی ہے، مگر اس کی اصل نیت نیک اور کردار عزت دار ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی احترام اور حسن سلوک کا مستحق ہے۔ سیم کیس ود وائف، ٹھیک ہے، وومن۔ لیکن جو شوہر ظالم، مغرور، بخیل، جھوٹا، بددیانت یا مسلسل خیانت کرنے والا ہو اور اپنی فیملی کو اگنور کرنے والا ہو، وہ اپنے خاندان میں عزت کھو دیتا ہے، چاہے ظاہری طور پر ایسا نہ لگے۔
اسلام نے ہمیشہ عدل اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا اطلاق تبھی ممکن ہوتا ہے جب دونوں فریق اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے، جب دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہوں گے، جب دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹڈ ہوں گے، اوکے، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے۔ محبت ہوگی تو رسپیکٹ بھی آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ جو شوہر اپنی بیوی اور اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اسے محبت ملے گی، اور جو باپ اپنے بچوں کی ذمہ داری ایمانداری سے ادا کرے گا اسے وہ عزت دیں گے، ٹھیک ہے، جس کا وہ حقدار ہے۔ یہی اصول ماں، بیٹے، بیٹی اور تمام رشتوں پر لاگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نرم مزاج، نیک اور متوازن شخصیت رکھنے والا باپ یا شوہر جو ہے نا، وہ ہمیشہ یہ جانتا ہے کہ کس طرح سے رشتوں کو بیلنس کرنا ہے۔ He knows very well how to keep the balance in every relation۔ اسے اچھی طرح یہ سمجھ بوجھ ہے، یہ معلوم ہے، یہ علم ہے، یہ نالج ہے کہ کس رشتے کو اس نے کتنی اہمیت دینی ہے یا کس رشتے کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ شرعی طور پر جن رشتوں کے احترام اور محبت کا حکم دیا گیا ہے، اگر وہ اچھے کردار کے حامل ہوں تو لوگ خود بخود ان کی عزت کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو نبھاتے ہیں، اپنے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو پورا کرتے ہیں، تو اوبویسلی لوگوں کو آٹومیٹکلی ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی رشتے بدسلوکی، ناانصافی یا برے رویے کا مظاہرہ کریں گے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے، تو ارد گرد کے لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ارد گرد کے لوگ تھک جاتے ہیں برداشت کر کر کے کہ وہ ان کے ساتھ شرعی ذمہ داری کیسے پوری کریں۔ وہ بظاہر عزت تو کرتے ہیں، لیکن یہ عزت محبت کی بجائے صرف ایک فرض کی ادائیگی بن جاتی ہے کہ چلو ہم نے معاشرے کو دکھانے کے لیے اس رشتے کو نبھانا ہے، جو بوجھ بن جاتی ہے، انسان کو نفسیاتی طور پر بیمار کر دیتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے کو خوشی سے دل کے ساتھ نبھائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں اگین ایک پوری فیملی ختم ہو جائے گی۔ اگر بچے ہیں تو وہ جو ہے نا ایک طرح سے بری طرح سے ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا احترام کرے اور اللہ کے احکامات کے مطابق اس کے حقوق ادا کرے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ عملی طور پر اپنی بیوی کو محبت اور حسن اخلاق سے وہ سہولت دے جو اسے اس راہ پر گامزن کرے۔ کس راہ پر؟ کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرے۔ جب آپ اس کو محبت اور حسن سلوک سے آپ اس کے سامنے پیش آئیں گے یا اس کے ساتھ بہترین سلوک کریں گے، اس کے حقوق پورے کریں گے، شوہر اگر اپنی بیوی کے حقوق پورے کرے گا تو اوبویسلی وہ آٹومیٹکلی اپنے شوہر کی عزت بھی کرے گی اور اس سے محبت بھی کرے گی۔ اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوتاہی کرتا ہے تو یہ دوسرے کے لیے بھی غلط رویہ اپنانے کا جواز نہیں بنتا، پھر اوکے بنتا ہے، سوری۔ اگر ایک آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اوبویسلی دوسرا کب تک برداشت کرے گا؟ تو آٹومیٹکلی ایک دن ایسا آئے گا، ایک لمٹ ایسی آئے گی جہاں پر اس کی برداشت ختم ہو جائے گی اور وہ بھی ویسا ہی کرے گا جیسے آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو۔ تو سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کی کوتاہی کے باوجود اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے فرائض پورے کرے، تاکہ جو فیملی ہے، جو ازدواجی زندگی ہے، وہ مکمل اور متوازن رہے، بیلنس رہے، ٹوٹے نہ۔ عورت اور گھر کا رشتہ ایک ایسا تعلق ہے جو محض ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ خلوص اور محبت کی بنیاد پر استوار ہے، یعنی کہ بنیاد پر خلوص اور محبت کی بنیاد پر بنا ہوتا ہے۔ گھر کی رونق، ترتیب اور سکون کا جو بڑا حصہ ہے وہ عورت کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میجر پورشن عورت کی وجہ سے گھر بنتا ہے۔ کھانے کی خوشبو، ترتیب سے رکھے ہوئے کمرے، صاف ستھرا ماحول، شوہر کی عزت، یہ سب اس کی محبت کی زبان میں کیے گئے اظہار ہیں۔ عورت کے لیے یہ سب کام محض بوجھ نہیں بلکہ اس کی فطرت میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ کھانا پکاتی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ نہیں ہے کہ کھانا بن گیا ہے، جان چھوٹ گئی، بلکہ یہ ہے کہ گھر کے لوگ خوشی سے کھائیں، تعریف کریں اور اس کی محنت کو سراہیں۔ وہ صفائی کرتی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی راحت یہ ہے کہ کوئی اس کے کام کو محسوس کرے، اسے نظر انداز نہ کرے۔ اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے اگنور نہ کیا جائے اگر اس کی پرفارمنس بیسٹ ہے۔
ہر اس قسم کے انسان کو سراہا بھی جانا چاہیے جو بہترین طریقے سے پرفارم کرتا ہے اپنے کام کو یا اپنے ٹاسک کو۔ عورت کو انعام میں بس چند لفظ ہی چاہیے، ایک نرم مسکراہٹ، محبت بھری نظر یا چند حوصلہ افزا جملے۔ اس کی پسند ناپسند کو اہمیت دی جائے، اس کے جذبات کو تسلیم کیا جائے، کسی بھی معاملے میں اس کی رائے لی جائے اور اسے بھی کچھ لمحے اپنی ذات کے لیے میسر آئیں، جیسے کوئی اچھی کتاب، کسی دوست سے ملاقات یا کبھی کبھار گھر سے باہر نکلنے کا موقع۔ زندگی میں ایک کھڑکی کھلی رہے جہاں سے تازہ ہوا آتی ہے، تاکہ وہ بھی اپنی ذات کو محسوس کر سکے، اپنی خوشیوں کو جی سکے۔ اور اگر دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کو سراہیں گے، ایک دوسرے کی جو مثبت خوبیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے اور جو کمزوریاں ہیں ان کو امپروو کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تب جا کر معاشرے میں ایک خوبصورت جو فیملی ہے وہ بنتی ہے، ایک مضبوط فیملی بنتی ہے جو معاشرے کو ایک اچھے شہری یا اچھے بچے دیتی ہے تاکہ مزید وہ آگے ترقی کر سکے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی فیملی مضبوط بنے تو دس از امپورٹنٹ فار بوتھ مین اینڈ وومن کہ وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں، اور اگر کچھ چھوٹی بڑی غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں تو ان کو اگنور کریں۔